الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا ولعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم صلوات بر محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ساکنان بزم معرفت موالیان حیدر کرار عزاداران سید الشہداء، دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم اس مقدس عبادت میں ہم سب کے آنے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. الہی آمین. اس کا بہترین اجر تمام تر حاضرین، تمام تر بانیان اور شہداء ملت جعفریہ کے اور سب کے مرحومین کے نام اعمال میں درج فرمائے. الہی آمین. اور ہمیں اپنی نسلوں کو بھی درس علی جن ولی اللہ منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہی آمین. عزیزان گرامی قدر، وہ ذات جس نے ہمیں پیدا فرمایا، اس ذات نے ہمیں بہت ساری نعمات دیں. ہم اگر 2 برس پیچھے چلے جائیں تو پچھلے 2 برس یہی مجلس تھی، یہی ماحول تھا، لیکن ہم کھل کر سانس لینے پہ قادر نہیں تھے. ماسک ہماری مجبوری تھا. بے شک 2 برس اس طرح گزارے تو اندازہ ہوا کہ فقط ایک سانس کہ جسے ہم نے زندگی کی 4 دہائیاں 5 دہائیاں بغیر سوچے سمجھے لیا، اس میں فقط ایک پردہ لگنے سے کتنی تنگی پیدا ہو گئی. بے شک بے شک. ایک سانس کی اہمیت کو انسان دیکھے اور پھر غور کرے کہ پروردگار عالم سورہ مبارکہ رحمان میں کتنی مرتبہ تکرار کرتا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم میری کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. وہی رب اسی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے انسان، تجھے کس چیز نے اپنے رب سے غافل کر دیا. اللہ اکبر. غافل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ انسان جانتا ہے. ایک صورت ہوتی ہے کہ انسان بالکل لا علم ہوتا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے ساتھ والی گلی میں مجلس ہو رہی ہے، میرے علم میں نہیں تھا، میں نے شرکت نہیں کی. یہ ہوتی ہے جہالت یا جہل. ایک ہوتی ہے غفلت. غفلت اس صورت میں ہوتی ہے کہ انسان کو علم ہے کہ مجلس ہو رہی ہے مگر گھر سے باہر نہیں نکلتا. واہ 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 واہ. بے شک بے شک. پروردگار عالم نے قرآن مجید میں یہ نہیں فرمایا کہ تجھے کس چیز نے اپنے رب سے لا علم رکھا. پروردگار عالم نے فرمایا کس چیز نے تجھے تیرے کریم رب سے غافل رکھا. واہ واہ واہ. اب کوئی بھی شخص ہو وہ کہہ سکتا ہے میرا اللہ میرے تک پیغام نہیں پہنچا تھا، مجھے پتا نہیں چلا تھا، مگر کم از کم ایک شیعہ علی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. اس کو تو فرشتے روز محشر گریبان پکڑ کے کہیں گے حسین کے در پہ جھکنے کے بعد بہانہ بچتا نہیں کہ حسین کے رب سے دور رہ لے. واہ 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 واہ. بے شک بے شک. تو بہرحال اسے میں اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ آج اس مجلس اعظام میں جو مجمع ملا ہے اس میں بزرگان سے زیادہ تعداد طفلان دریال محمد کی ہے. تو موضوع تو کوئی اور سوچا تھا، یہ چند فکرے میں نے تمہیداً بزرگان کے لیے تبرکاً پڑھ دیے کہ غفلت میں کیا فرق ہے اور جہالت میں کیا فرق ہے. اب جتنے منٹ کی میری یہاں پر ذکر آل محمد کی نوکری ہے اس میں میرا خطاب بچوں سے ہے. آج کی مجلس آپ طفلان آل محمد کے نام، مگر یہ بھی یاد رکھیے گا کہ آپ کے جو بڑے موجود ہیں وہ گھر جا کے پوچھیں گے کہ آپ نے کیا سنا اور کیا سمجھا. تو پروردگار عالم نے ہمیں جو نعمتیں دی ان میں سے بڑی بڑی نعمت ماں باپ کا سایہ ہے، بہن بھائیوں کا سایہ ہے. اور ہم ساری زندگی سماعت فرماتے ہیں کہ کربلا 2 بہن بھائیوں کی محنت ہے. بے شک بے شک. بہن کا نام ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ اور بھائی کا نام ہے حسین ابن علی. ان دونوں سے بھی ایک بڑے بھائی ہیں جن کا نام امام حسن علیہ السلام. اب یہ بہن بھائی ہیں اور ہمارے گھروں میں بھی بہن بھائی ہوتے ہیں. اسی ذیل میں آج 2 سے 3 واقعات سن لیجیے، آپ کو پتا چل جائے گا کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی آپ سے بڑا ہے تو اس کا احترام کیا ہے،
اگر آپ کے گھر میں کوئی آپ سے چھوٹا ہے تو اس کی عزت کیا ہے, اور اگر بہن رب نے دی ہے تو اس کی کیا عزت ہے, اور بھائی اگر اللہ نے دیا تو اس کی کیا عزت ہے. انہی بہن بھائیوں کا صدقہ ہے جو آج دنیا میں بہن اور بھائی کا احترام بے باقی ہے. شک بے شک بے شک. امام حسن مجتبی سب سے بڑے ہیں. عجیب واقعہ لکھا اہل تاریخ نے. حسن بڑے ہیں, حسین عمر میں چھوٹے ہیں. ایک مرتبہ ایک سوال کرنے والا آیا, فقیر آیا امام حسن علیہ السلام کے پاس. امام نے اسے کچھ خیرات دی جیسے ہم فقیروں کو دیتے ہیں. اور اکثر ایک سوال چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہن میں آتا ہے کہ کیا گلی میں یا دروازے پہ جو ہر فقیر آئے اس فقیر کو کچھ نہ کچھ دے کے بھیجنا ہے. کچھ کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ واقعی ضرورت مند ہے, کچھ کو دیکھ کے لگتا ہے کہ نہیں یہ ضرورت مند نہیں ہے, ایسے ڈرامے بازی کر رہے ہیں, کسے دیں کسے چھوڑیں. یہی سوال مولا علی علیہ السلام سے کیا گیا کہ یا علی کسے دیں اور کسے نہ دیں. تو میرے مولا نے حسین جواب دیا, میرے مولا کی آواز آئی, اگر پروردگار عالم نے تمہیں توفیق دی ہے تو چاہے مستحق لگتا ہے اسے بھی دو, چاہے مستحق نہیں لگتا اسے بھی دو. کیوں؟ کیونکہ اگر تم مستحق کو دو گے تو پروردگار عالم تمہیں وہ دے گا جس کے تم مستحق ہو, بے شک. اور اگر تم اسے دو گے کہ جس کے بارے میں تمہیں لگتا ہے کہ یہ مستحق نہیں, تو پروردگار عالم تمہیں وہ بھی دے گا کہ جس کے تم مستحق بھی نہیں ہوگے. واہ واہ واہ. تو بہرحال فقیر آیا, اسے امام حسن علیہ السلام نے انعام دیا, کچھ خیرات دی اور بھیج دیا کہ جاؤ اگر اور ضرورت ہے تو میرے بھائی حسین سے لے. واہ 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 واہ. اب وہ فقیر امام حسین علیہ السلام کے دروازے پہ آیا, میں ضرورت مند ہوں. امام حسین علیہ السلام نے اس سے پوچھا پہلے کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگا پہلے میں آپ کے بھائی امام حسن کے پاس سے آیا ہوں. امام حسن نے کا نام سن کے امام حسین علیہ السلام نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ میرے بڑے بھائی نے تمہیں کتنا خیرات دی؟ فقیر نے بتایا مثال لے لیجیے, مولا 100 روپے دیے, مثال لے لیجیے. امام نے 1 روپیہ کم دیا, واہ 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 واہ. یعنی کہ 99. فقیر نے حیرت سے کہا مولا یہ 1 کا فرق کیوں رکھا؟ تو امام نے فرمایا تاکہ تیرے دل میں میرے سے میرے بھائی حسن کا احترام زیادہ رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. یہ وہ احترام تھا کہ جو چھوٹے بھائی نے اپنے بڑے بھائی کا ایک فقیر کو سمجھایا. اب سوچئے کہ جو ایک فقیر کے معاملے میں اپنے بڑے بھائی کا اتنا احترام رکھتا ہے, وہ حسین اپنی عملی زندگی میں کتنا احترام رکھتے ہیں. واہ واہ واہ. یہ تو وہ بات آ گئی کہ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کا احترام کیسے کیا. اب بڑے بھائی کی جانب سنیے. بڑے بھائی امام حسن مجتبی ہیں. تاریخ کہتی ہے کہ حسین حسن کی موجودگی میں کلام نہیں کرتے تھے, اور حسن اپنے چھوٹے بھائی حسین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کرتے تھے. واہ واہ واہ. جب کسی نے پوچھا کہ آپ کے چھوٹے بھائی ہیں مگر اس کے باوجود آپ یا ابا عبداللہ کہہ کے خطاب کرتے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے خطاب نہیں کرتے, عجیب جواب دیا امام حسن نے. امام حسن نے فرمایا مجھے اپنے چھوٹے بھائی کی آنکھوں میں اپنے بابا علی والا جلال نظر آتا. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم مجلسوں میں اپنے عقیدے کا دفاع کرتے ہیں. ہم نے اسی مجلس سے سیکھنا ہے کہ ہم شیعہ کیوں ہیں, ہم ماتمی کیوں ہیں, ہم اگر ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں تو کیوں پڑھتے ہیں, ہمارا اگر کسی سے اختلاف ہے تو کیوں ہے. جہاں اس مجلس نے ہمیں ہر چیز سکھانی ہے وہیں اپنی نئی نسل کو تہذیب سکھانے کی ذمہ داری بھی اسی فرش آزاد. بے شک بے شک. اور جس وقت ہمارا بچپنا تھا بڑا خوبصورت ایک رواج تھا اسی علاقے میں کہ خصوصی طور پر مجالس ہوا کرتی تھی بچوں کے مجلس آزاد. اب بھی ہوتی ہیں مگر بہرحال تعداد کچھ کم ہو گئی ہے. تو آج موقع ملا تو میں نے کہا کہ انہی طفلان سے خطاب کر لیا جائے. یہ تو ہو گئی بھائیوں کی بات. اب ایک مرحلہ آگے چلیے کہ اس خاندان میں اللہ نے ایک بہن دی اور بہن کا نام تھا زینب سلام اللہ علیہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. بھائی حسین جیسا, بہن زینب جیسی.
तो सोचिए कि परवरदिगार आलम ने बहन और भाई के रिश्ते का एहतराम कैसा बताया। अजीब वाक्या लिखा रियाजुल कुद्दूस में भी और दीगर किताबों में भी। मदीना शहर है। एक मर्तबा दोपहर के वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खेलने के बाद घर में वापस आए। मंजर क्या देखा कि नन्ही बहन, छोटी बहन सो रही थी। मगर चूंकि अरब में खुले मकानों का उस वक्त रिवाज था, तो धूप सोती हुई बहन के चेहरे पे पड़ रही थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि मेरी बहन के सर पे साया नहीं है और धूप पड़ रही है, और अगर मैंने कोई साए वाली चीज ढूंढी तो मुझे वक्त लग जाएगा, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी बहन और सूरज के दरमियान जाके खड़े हो गए। अपने जिस्म का साया बनाया कि जब तक मेरी बहन सो रही है, मेरी बहन के हिस्से की धूप हुसैन बर्दाश्त कर लेगा, अपनी बहन पे धूप नहीं पड़ने देगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये उसी करबला के मेमार हैं कि जिनका जिक्र हम सुनते हैं, कि जिनके नाम पे हम मजलिसों में आंसू बहाते हैं, कि जिनके नाम पे हम सुकून छोड़ के रात के इस पहर बाजार में बैठे हुए हैं। मगर उन्होंने हमें जिंदगी में फकत इतने बड़े बड़े फैसले नहीं सिखाए कि यजीद के खिलाफ तलवार चलाना, जालिम के खिलाफ तलवार चलाना हुसैन बाद में सिखाते हैं। पहले हुसैन ये सिखाते हैं कि अपनी जात के ऊपर काबू कैसे पाना है, अपने गुस्से पे काबू कैसे पाना है, अपने घर में पेश कैसे आना है। जब इंसान इन छोटे छोटे कदमों को चलने के काबिल हो जाता है, तब हुसैन कहते हैं अब आओ, अब मैं तुम्हारी जान का नजराना लूंगा। तो बस अज़ीज़ान गिरामी कद्र, बुजुर्गान से माजरत के साथ आज थोड़ा सा पैगाम तिफलान के लिए था, क्योंकि करबला में हर किसी का हिस्सा है। बेशक यहां खमीदा कमर के साथ अगर मुस्लिम इब्ने औसजा है, तो अपनी शीर खारी के साथ अली असगर भी मौजूद है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। गो जिस्म का कद सूराए वन्नास से कम था, रुतबा न मगर हजरत इलियास से कम था। गो जोर तबा आज जरा प्यास से कम था, वो रोग न पर हजरत अब्बास से कम था। बहन और भाई की बात हुई ना, उसी हुसैन की एक बेटी का नाम था जनाब सुगरा। किसी वजह से हुसैन ने मदीना छोड़ दिया था। जब हुसैन मदीना से निकलने लगे तो सबसे छोटे लाल अली असगर की उम्र आधे महीने से कुछ ज्यादा थी, बिल्कुल नन्हे से है असगर। बहन कहती है बाबा जान, बाकी सब तो सफर पे जाएंगे ना, सफर बड़ा मुश्किल है, ऐसा कीजिए मेरे असगर को मेरे पास छोड़ जाइए, मेरा दिल लगा रहेगा, असगर भैया को सफर में जहमत भी नहीं होगी। बहन ने भाई को गोद में ले लिया। तारीख कहती है मां ने भी आके कोशिश की, फूफी ने भी आके कोशिश की कि असगर गोद में आ जाए, मगर असगर ने बहन की गोद नहीं छोड़ी। एक मर्तबा जब पता चला ना कि हुसैन के इल्म में आया कि कोई नहीं है कि जिसके साथ अली असगर आने को तैयार है, हुसैन खुद आए। और तारीख कहती है कि हुसैन ने अपने चंद दिन के लाल के कानों में एक फिक्रा कहा और असगर ने फौरन अपनी बहन का दामन छोड़ा, अपने बाबा की गोद में चले गए। हर किसी ने कहा हुसैन ने ये कहा होगा, हुसैन ने ये कहा होगा, हुसैन ने ये कहा होगा, मगर दो फिक्रे ऐसे हैं कि मेरा दिल कहता है बड़े करीब है कलाम इमाम से। पहला फिक्रा बड़ा दुख भरा है,
وہ فکرہ یہ ہے کہ شاید حسین نے کہا ہو اصغر جہاں روز عاشور حسین اتنے تیر کھائے گا وہاں ایک تیر تمہارے حصے کا بھی حسین کھا لے گا. اصغر نے فوراً باہیں بہن کی چھوڑ کے کہا ہوگا نہیں بابا جس کے اصغر جیسے بیٹے ہوں وہ اصغر اپنے حصے کا تیر بھی خود کھائے گا. اور دوسرا فکرہ شاید حسین نے کہا ہو اصغر جو کام کربلا میں تیرے گلے نے کرنا ہے وہ حسین کے گلے نے بھی نہیں کرنا. بس میرے پیارے بچوں یہی ہوا کربلا کے بعد جب یہ سر پتہ ہے نا نیزوں پہ سر اٹھائے گئے تھے آگے آگے نیزوں پہ سر تھے پیچھے پیچھے بیبیاں تھی. جب شام اور کوفہ والے سروں کو دیکھتے تھے نا سروں کو دیکھ کے اندازہ لگاتے تھے یہ 57 برس کا ہے یہ لڑا ہوگا یہ 34 برس کا ہے یہ لڑا ہوگا یہ 60 برس کا ہے یہ لڑا ہوگا یہ 18 برس کا ہے یہ لڑا ہوگا یہ 14 برس کا ہے تو کیا ہوا تلوار چلائی ہوگی لڑا ہوگا. مگر چلتے چلتے جب تماشائی بیبیوں کی نظر قطار کے آخر میں ایک سر پہ پڑتی تھی جو سر چھوٹا تھا نیزہ بڑا تھا اور تو تڑپ کے کہتی تھی او بیبیوں کربلا میں جنگ نہیں ہوئی کسی شریف کا سر اجڑا ہے کسی شریف کا گھر اجڑا ہے. بی بی ایک عورت نے تڑپ کے کہا تھا اللہ جانے اس کا قاتل کون تھا. حرملہ آگے بڑھ کے کہتا ہے اس کو میں نے قتل کیا. کہا کیوں قتل کیا؟ کہتا ہے باغی تھا. تڑپ کے عورت کی آواز ہے کیا تیرے گھر اولاد موجود نہیں؟ کئی 6 ماہ کے بچے بھی بغاوت کیا کرتے ہیں. عزادارو یہ ملعون تو ہنس کے آگے نکل گیا. ایک مرتبہ اس تماشائی عورت نے ارد گرد کھڑی عورتوں کو کہا اے کوفہ کی عورتوں جو کربلا میں ہونا تھا وہ ہو گیا میں ایک دعا کرتی ہوں تم آمین کہنا. بیبیوں نے کہا کیا دعا؟ کہا دعا کرنا اس بچے کی ماں اس کا سر دیکھنے سے پہلے مر گئی ہو اس کا سر دیکھنے سے پہلے مر گئی ہو. یا پاس سے گزرتے تھے کجاوا محمل سے آواز آئی ارے وہ رباب زندہ ہے ایک امانت کربلا میں رہ گئی تھی دوسری امانت میں شام لے کے جا رہی ہوں. بس عزادارو اس بی بی کے بارے میں ایک فکرہ سن لینا. اس بی بی کی ایک امانت کربلا رہ گئی دوسری امانت شام کے زندان میں سو گئی. ایک مرتبہ جب مدینہ آ گئی نا اصغر و سکینہ کی ماں تاریخ کہتی ہے کبھی سائے میں نہیں بیٹھی. کوئی کہتا تھا نا بی بی سائے میں بیٹھ جائے بی بی کہتی تھی میرا آقا حسین بھی دھوپ میں سو رہا ہے میرا لال اصغر بھی دھوپ میں سو رہا ہے. رباب سائے میں جائے تو کیسے جائے؟ جب 1 سال سے اوپر کا عرصہ گزر گیا نا مدینے کی عورتوں نے آ کے امام سجاد سے کہا اے میرے آقا سجاد ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ رباب دھوپ میں بیٹھے ہم سائے میں بیٹھے ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائیے جناب رباب سے کہیے دھوپ سے سائے میں آ جائیں. اب امام سجاد نے جا کے اپنی ماں کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا میں امام ہو کے التجا کرتا ہوں اے والدہ سائے میں تشریف لے آئے. عزاداروں ایک مرتبہ بی بی نے کربلا کو رخ کر کے کہا میرا اللہ ایک امام سے وعدہ تھا ایک امام کا حکم ہے رباب کرے تو کیا کرے. اس کے بعد بی بی نے اٹھ کے ایک قدم سائے میں رکھا ایک قدم دھوپ میں تھا دوسرا قدم چھاؤں میں تھا. یا بی بی لڑکھڑا کے اپنے بیٹے کی گود میں گری. تڑپ کے زینب نے پوچھا سجاد کیا ہوا؟ سجاد نے نبض پہ ہاتھ رکھ کے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. پھوپھی اماں میری ماں چل بسی اصغر و سکینہ کی عزادار چل بسی. اللہ لعنت الدائم علی قوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا